وہ شخص جو اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کر لے اسے صحابی کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا نبیوں کے بعد سب سے پاکیزہ دل صحابی کا ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا پوری امت میں 70 امتوں میں سے یہ امت سب سے افضل ہے۔ اس امت میں سے اللہ کے پیغمبر کے ساتھی سب سے افضل ہیں۔ 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام حجۃ الوداع میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے۔ ان 1 لاکھ میں سے 10,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر تقریباً موجود تھے اور جن کے حالات کسی نہ کسی انداز میں ہم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ 10,000 میں سے پھر 1400 صحابہ وہ تھے جن کا تذکرہ اللہ نے 26ویں پارے میں کیا۔ بیعت رضوان میں اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ وعدے کر رہے تھے جانیں دے دیں گے، خون کے قطرے نچھاور کر دیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں گواہی دے دی، ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، وہ لوگ جو درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اور ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان 1400 صحابہ میں سے پھر 313 وہ صحابہ افضل ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے۔ ان کو اللہ نے کہہ دیا بدر کے میدان میں تمہارا نکلنا مجھے اتنا اچھا لگا ہے، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرتے رہو گے میں نے تمہاری زندگی کی ساری کوتاہیاں کو ایڈوانس ہی معاف کر دیا، پہلے ہی معاف کر دیا۔ پھر 313 بدری صحابہ میں سے خاص شان ہے عشرہ مبشرہ کی، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے پیارے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ۔ فرمایا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں۔ آپ فرماتے گئے گنتے چلے گئے، سعد جنت میں، سعید جنت میں، طلحہ جنت میں، ابو عبیدہ ابن الجراح جنت میں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں۔ 10 صحابہ خصوصی طور پہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان سارے صحابہ میں سے جو اللہ کے پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت نبی ہیں، وہ خاص عظمت والے ہیں، ان کی دوہری عظمت ہے۔ یہ عظمت بھی کہ پیغمبر کے ساتھی ہیں، یہ عظمت بھی کہ وہ پیغمبر کے رشتہ دار بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں۔ پھر ان میں سے حسن و حسین جو آپ کے سینے پہ کھیلنے والے، آپ کے کندھوں پہ سواریاں کرنے والے، آپ کی انگلی کو پکڑ کے چلنے والے، آپ کے ہونٹوں پہ بوسہ دینے والے، آپ کے رخساروں کو چومنے والے، آپ کی چھاتی پہ کھیلنے والے، سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار۔ اہل بیت سے محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ پھر ان میں سے 4 خلفائے راشدین یہ سب سے افضل ہیں۔ پھر 4 خلفائے راشدین میں سے جناب ابو بکر اور عمر فاروق یہ سب سے افضل ہیں۔ پھر جناب ابو بکر اور عمر فاروق میں سے پوری انسانی تاریخ میں اب ترتیب سے ذہن میں رکھیے گا 70 امتیں آئیں، ان امتوں میں سے سب سے افضل یہ امت ہے۔ اس امت میں سے اللہ کے دور کے صحابہ سب سے افضل ہیں۔ صحابہ میں سے 10,000 خصوصاً جن کا تذکرہ ان کی اپنی شان، پھر 1500 صحابہ حدیث کو روایت کرنے والے، پھر 1400 صحابہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے، پھر 313 صحابہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے، پھر اہل بیت صحابہ جو اللہ کے پیغمبر کے رشتہ
دار تھے. پھر عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین میں سے شیخین، امامین، کریمین، خلیفتین، عظیمین سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان دونوں میں سے حضرت آدم سے قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں نبیوں کے بعد، آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے فرش کے اوپر سب سے اعلیٰ کوئی انسان ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ.